شاہ جیسے عالم ربانی میں فرق کیا رہ جاتا؟ ہاں جی، صرف اقبال کے اشعار پڑھنے سے ہی اقبال بلند نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ علماء سمجھتے ہیں صرف اقبال کے اشعار پڑھنے سے ہی اقبال بلند نہیں ہوتا۔ اقبال تو ویسے ہی بلند ہے، اقبال کے اشعار پڑھنے سے ہی صرف اقبال بلند نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اللہ کے ولیوں کے آستانوں کی خاک میں اقبال پنہاں ہے، قوت کا محافظ ہے۔ اگر یہ اجارہ داری اجارہ دار خانوادہ میریا کے ہم لوگ ہوتے، کیونکہ ہمارے ہی جد اعلیٰ کو یہ کام دربار رسالت سے سپرد کیا گیا ہے، لیکن آپ لوگ یہ جانتے ہیں اور تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ میں یا میرے باپ دادا میں سے کسی نے بھی میریا ایسی بےہودہ قسم کی اجارہ داری کا مدعی نہیں، تو ایک عامی شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اس تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا ٹھیکیدار بن بیٹھے؟ مجھے اس پر حیرت بھی ہے اور یہ مقام غیرت بھی ہے کہ تحریک مہاراج نہیں پڑھنے ہوتے ہو اج اتنے نے تے ہر بندے پیر بھی نہ سمجھا کرو، جیڑا پیران تے کار جم پے وہ پیر نہیں ہوندا۔ اگر اے گل ہویا تے یعقوب دے کار سارے پتر جمنے والے نبی ہونا، سمجھ آئی؟ تے جیڑا پیران نے کار جم پے وہ پیر ہونا؟ نہیں، وہ پیر نہیں ہونا۔ جمنا ہور گل ہے تے ہونا ہور گل ہے۔ جمے عبد المطلب نے سارے، جس میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عباس بھی ہے، حمزہ بھی ہے، لیکن ہوئے کون؟ عباس تے حمزہ، وہ پتر نہیں ہے۔ صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا، عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا۔ جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا۔ کربلا وچ نکل آئے تے یہ اندر وڑ بننا تے بندیاں بھیجنا تسی مرو ونج کے، اسی کیوں مرا؟ اساں تے پیو دادے کربلا وچ مر گئے تے اے ڈرنے والے نہیں ہونے سید، اے دوویں آگے پیچ چھوڑے ہتے آپ پیچھے ڈس کے بہ رہا چھپ کے تے جعلی پیر، جعلی 2 نمبر پیر۔ مجھ سے میرے ایک سنگی نے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ پیروں اور مولویوں کے بچے نیک پرہیزگار اور عالم فاضل کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں ان کے پاس آنے کا، بیٹھنے کا، ان کی خدمت کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ تو لہذا معاشرے کے اندر جو اغراض نفس رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس روپ کے اندر اس طرح کے جبے اور لباس پہن کے آ جاتے ہیں۔ تو چونکہ اصل کی قدر و قیمت ہے تو نقل بھی موجود ہے۔ تو اصل اولیاء اللہ ہیں، اور یہ جعلی 2 نمبر جو بھی سلسلے جو ہے وہ معاشروں کے اندر موجود ہیں اور امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، ان کے کام بھی چل رہے ہیں۔ اس وقت مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کچھ لوگ ولیوں کے اعتقاد کی وجہ سے ہر ایسے شخص کو بھی مان لیتے ہیں جس کو ولایت کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی، بلکہ دشمن دین ہوتا ہے اور باغی شریعت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے، ہر اہل خیرے کو، ہر نتھو خیرے کو، ہر میں گورڑ شریف تقریر کر دیا انہاں سارے پیراں نوں سنایا جڑے بیٹھے ہوئے، میں کہ تواڈے بابے اے لکھے سارے بیٹھے ہوئے، توسو شریف والے بھی سارے، میں کہ تواڈے بابے اے لکھے، پھر بولیا کوئی نہیں ہوتی۔ میں کہا سی جامع نو باہر نکلو، تسی اسی ساڈی قیادت کرو، ممتاز قادری دے مسئلے نہیں نکلے، ہن کیوں روندے ہو سارے؟ وقت گزر گیا، چنگا گزریا یا ماڑا گزریا، وقت کی یہ خوبی ہے کہ گزر جاتا ہے۔ ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ ہی۔ اقبال کہتا اور نیکی بھی لعنت ہے جی خیروں دے واسطے جناب کدی نون لیگ کی حمایت کر بیٹھے، کدی پی ٹی آئی کی حمایت کرے پیر تے مولوی تے کدی پیپل پارٹی کی حمایت کرے۔ اقبال کہتا اے نیک نہیں، ایسی نیکیوں تے لعنت ہے جو حضور دا دین ایک طرف چھڑ کے تے خیروں دے تل میں چڑھدا، کہتا یہ نیک نہیں، یہ تو فرعون دا مرید ہے، یہ قوت فرعون دا مرید ہے۔ کل جڑیاں گدیاں نواز شریف نال سن، انہاں جدوں ویکھیا کہ عمران ہن اقتدار وچ آن لگا،
انہیں کیا ہونا سی عمران نانا. اقبال کہنا ہوئے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو کروا دے, فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. یہ ہے امامت جو اقبال نے بیان کی. اس کے غلام بن جاؤ, اس کے مرید بن جاؤ, اس کی عبادت کر دو. اقبال کہنا لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ. محمدی کا وارث بھی بناتی ہے تے فقیری جڑی ہے وہ بندیاں کافر بھی بنا چھوڑنی. اللہ دا منکر, رسول دا منکر, نظام مصطفیٰ دا منکر. اج ویکھو اج غریب ایسے بھی ہیں جڑے مختلف پارٹیاں در دوڑ رہے ہیں, نظام مصطفیٰ دے حامی نہیں, کلمہ نبی دا پڑھ دین, لیکن حمایت انہاں پارٹیاں دی کر دین جنہاں دے نعرے غیر اسلامی. سمجھ آئی؟ تو یہ حضور سے تعلق نہیں ہے, یہ بے وفائی ہے, غداری ہے. کلمہ رسول کا پڑھیں اور ہم نام ان کا لیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. غیرت کا مقام ہے. تو یہ بابا البخش مرحوم میرے والد ماجد کی خدمت میں رہا اور اس کا ایک خاص تعلق تھا میرے ساتھ بھی. ہماری گپ شپ بھی لگتی تھی. وقت یہ سب پر آنا ہے. آوے نا مشرف دور میں تقریر کر کے پیر مکی تو موڈے تے دھوتی رکھی ہوئی پیدل آ رہا, میں کتاب چھپانی سی, داتا صاحب دے بالکل سامنے آیا تھے. ڈی ایس پی چھال مار کے میری گردن ہاتھ پایا. اس وقت میں چلتا سی, انہیں ہاتھ پایا تو پیچھے جناب پولیس والے آئے, وہ گڈی اپنی کھڑی سی, کہنا سٹو ہے مولوی نو وچ. او میں آخیا تانوں کی ہویا؟ کہنے لگا چل نہ ذرا نہ کرنے کی ہویا. ہوں میں اسے نسیا تو ہے نہیں, میں کہ گل ہے صحیح ضرور. اگو آیا تو پولیس کھڑی, جناب میری گڈی ویک کے اینج ٹوٹے, توبہ توبہ توبہ, جی میں بھوکے دسترخوان تے ٹوٹ پائے. او جناب میری گڈی دی سیٹاں کھولیاں, او کھولے دروازے تے, کسی نے ایتھوں پکڑیا, کسی نے ڈرائیور نے ایتھوں پکڑیا, اینج دھروب ترا کے اپنی گڈیاں چھٹے تے میری ڈرائیونگ سیٹ تے پولیس افسر بیٹھ گیا. اور میں آخیا تانوں ہویا کیویں؟ کہنا چلنا تینوں پتہ لگ رہا. میں آخیا پتے نے پترا ہویا کیویں؟ کہنے لگا جدوں تیری تقریر سنو, کہنا جی حضور کی عزت پر باتیں کرتا ہے, تو نبی کا ٹھیکیدار ہے. اور میں کہ ٹھیکیدار دیا پترا, ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں سن, چوکیدار ہے محمد عربی کا. تین سمجھ کوئی نہیں. اوے گل سنو, اوے چبل کسی نہ بھی دشمن کدے کوئی ہویا جس وچ خوبی ہوئے مخالف اس نے ہونے. یعنی جتنے تیرے کمال زیادہ ہون گے اتنی حسد زیادہ ہوئے گا, لوگ تیرے مخالف بولن گے. ہیں جی